پرفتن دور کے اندر آج اپنوں کو بھی اور جو پرائے ہیں ان کے بھی پیٹ میں بڑا درد کہ یہ لبیک والے ہیں جو یہ قادیانیوں کے جو گنخانوں سے مینار اٹھواتے ہیں. ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم کالے ہیں اور نہ ہی کالی باتیں کرتے ہیں. ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی چمکتے ہی کرتے ہیں. ہمارے جسم میں جب تک جان ہے یہ قادیانیوں کے گنخانے گرا رہیں گے. کلمہ ہم نے آقا علیہ السلام کا پڑھا ہے، کسی چیمے چٹھے کا نہیں پڑھا. اور ہمارے دم میں جب تک دم ہے ہم اسی طرح آقا علیہ السلام کی ناموس کی پہرے داری کرتے رہیں گے. سارے ہاتھ اٹھائے نا. آقا علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہماری جو رسی ہے وہ کس کے ہاتھ ہے؟ مالکوں کے ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی پہرے داری کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ کوئی ڈی پی او ہو یا ڈی سی او جو تو یہ گنخانوں سے مینار اٹھوا رہے ہیں ان کو ہمارا سلام، اور جو کہتے ہیں کہ ہم ان کی جناب نگرانی کریں گے، ان کو پروٹوکول دیں گے، ہم اپنے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں لکھتے ان کو. ہم آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے ہم وقت تیار ہیں. ہم نے یہ جوانیاں کیا کرنی، ہم نے مال و متا کیا کرنا، ہم نے یہ سارا کچھ کیا کرنا. آقا علیہ السلام کی عزت توپ پہ لگی ہو اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہو. جب بھی آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ بات آئے آپ نے بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جانا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے میلاد منایا، اس طرح کی باتیں کی. جس طرح صحابہ اکرام نے میلاد منایا کو منا سکتا ہے، اپنے ماں باپ دے کے، اپنے بیوی بچے دے کے. تو پھر صحابہ اکرام نے کیا فرمایا؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کوئی اس طرح میلاد منا سکتا ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد شریف کے موقع پر آقا علیہ السلام کا اس طرح دفاع کیا کہ آپ کو 70 زخم لگے اور ایک زخم ایسا لگا سر کے اوپر، آپ بے ہوش ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا آپ نے یہ نہیں کہا مجھے اتنے زخم لگ گئے میرا بازو بھی شال ہو گیا. آپ کو ہوش آتے ہی آپ نے فرمایا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ ہمارے آقا مولا کیسے ہیں؟ اور بات یہاں تک نہیں، بازو بھی شامل ہے، لٹک رہا ہے اور سر بھی پھٹا ہوا اور بھی 70 زخم لگے ہوئے. جب آقا علیہ السلام جب ٹیلے کی طرف چڑھنے لگے نا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے پتہ ہے کیا کیا؟
آپ نیچے ہو کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اپنا قدم مبارک کر. سبحان اللہ. اس طرح کو کر سکتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت؟ تو پھر آگے سے اجر کیا ملا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح میرے غلام نے اس حالت میں ہاں جی اپنے آقا و مولا کی خدمت کی ہے، ہاں جی طلحہ بن عبید اللہ جنت کھینچ کے اپنی طرف لے آئے. مالک کس طرح دعائیں دیتے ہیں. آج کہتے ہیں جی میں 3 گھنٹے دعا مانگتا رہا. ہمارے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ 80% صحابہ ایسے ہیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی وجہ سے، آپ کی ختم نبوت کی پہرے داری کی وجہ سے مقامات ملے. حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع اس طرح کیا کہ آپ شہید ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. وجہ کیا تھی؟ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شماس بن عثمان کی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ملتا پھر کیا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے گپ نہیں لگائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، یہ اپنے پیارے محبوب کا دفاع کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ نماز جنازہ صحابہ اکرام تو ویسے وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے بلندی درجات کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اپنے آقا و مولا کا دفاع کرتے کرتے اس مقام پہ چلا گیا ہے کہ آگے کوئی مقام ہی نہیں. یہ ملتا ہے. حضرت صاحب ہمارے لیے دعا فرمائیں. مالکوں کا کام کرو، کیوں نہیں کام کرتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پہ اتنے ڈاکے پڑے، قرآن مجید سامنے سڑکوں میں رکھ کے جلا دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتنی تبرع بازیاں کی گئی. کوئی بولا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا فتویٰ ہے. آپ نے فرمایا کسی سائل نے پوچھا حضرت اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پہ کوئی بات آ جائے، حرف آ جائے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا امت کو چاہیے اس کا بھرپور بدلہ لے، اندر نہ گھس جائے، باہر نکلے، بدلہ لے. سائل بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا حضرت اگر امت اس قابل نہ ہو